پیغام کو لے کر چلے تو کوئی دریا اور کوئی سمندر ان کا راستہ نہیں روک سکا۔ اسلامی یہ تاریخ ہے، اسلامی یہ تاریخ ہے۔ اور یہ نکلے کیسے تھے؟ علی حضرمی ان کے ساتھ غالباً ابو ہریرہ یا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کیا عجیب معاملہ دیکھا، مدینے سے نکلے ہیں کہ بحرین کا سمندر کراس کر کے وہ لوگ جو اللہ کو نہیں جانتے، اللہ کے رسول کو نہیں جانتے، اپنی صلاحیتیں دنیا کے لیے لگا رہے، اپنے ناکام کر رہے ہیں، ان کو پیغام پہنچانا ہے تو گھروں سے نکل پڑے۔ اور گھروں میں یہ نہیں کہ وہ بوریاں بھر کے ستو آٹے کے لے جا رہے راستے میں پکائیں گے، کسی نے چند کھجوریں لے لی، کسی نے ستو لے لیا، کسی نے پنیر کے ٹکڑے لے لیے، کسی کے گھر میں جو ہے وہ کھجوریں نہیں ہیں، کچھ ہی لے لی کہ کچھ منہ میں ڈال کر ہم کیوں چاہیے۔ اور میدان تھے، آپ لوگ زیادہ سمجھتے ہیں، اب تو کتنی مشینری کنویں پھر بھی پانی نہیں ملتا، اس زمانے تو مشینری نہیں تھی کہ بھئی کیا ہوگا، پانی کی ضرورت پڑے گی اللہ سے مانگ لیں گے، کھانے کی ضرورت پڑے گی اللہ سے مانگ لیں گے۔ جب ہم اللہ کا کام کر رہے، اللہ نے مدد کا وعدہ کیا، باقی ان کے ہاتھوں کے اٹھنے پر اللہ آسمانوں سے بارشیں برساتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ اور حضور نے یہ سکھایا، اور ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ ہم کسی کے محتاج نہیں، بس اللہ کو منا لیں۔ جو اللہ بادل لا کر بارش برساتا ہے، ہماری دعاؤں پر بادل لائے گا۔ جو اللہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک پتھر سے 6 لاکھ افراد کو 12 چشمے جاری کر کے پانی پلاتا ہے، اللہ ہماری دعاؤں پر ایسے چشمے ابالیں گے۔ صحابہ کرام یا رسول اللہ پانی کم ہو گیا، کیا کوئی بات نہیں، بڑا لگن منگوایا، اور لگن منگوا کر کہا جو اس میں پانی پہلے جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ دے دو، پھر اللہ دیں گے۔ تو ہر ایک نے، کسی نے 2 گھونٹ، کسی نے 3 گھونٹ، تھوڑا سا پانی جمع ہوا، اللہ کے رسول نے اس میں انگلیاں ڈالی اور دعا کی تو حضور کی انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے، حضور کی انگلیوں سے چشمے۔ صحابہ کرام نے پہلے خوب پیا، پھر جانوروں کو پلایا، پھر اپنے مشکیدے بھرے، اور جب سب کے برتن بھر گئے تو موقوف ہو گیا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ پانی آب زمزم سے بھی زیادہ قیمتی ملا ہے صحابہ کو، ان کے ایمان اور یقین کی بنیاد پر۔ آب زمزم جنت سے آ رہا ہے اور یہ پانی حضور کے جسم سے اللہ نے نکالا، ایسا پانی ملا۔ اور صحابہ تو اعلان حضرت کہتے ہیں کہ پانی کی ضرورت ہوئی، اور یہ دشت تھا اور یہ پہاڑ تھے اور یہ ریتیلا میدان تھا، تو کیا ہوا، نماز پڑھی، دعا مانگی، ابھی دعا پوری نہیں ہوئی تھی کہ اللہ نے بادل بھیجے اور آسمانوں سے بارش ہو گئی۔ جماعتوں کے لیے بھی اللہ کرتے تھے اور ایک ایک فرد کے لیے بھی اللہ کرتے تھے، صحابہ کے لیے بھی کیا اور صحابہ کے علاوہ بعض والوں کے بھی کیا۔ اس لیے ہماری نماز استسقاء ہے، اگر بارشیں نہ ہوں، قحط پڑے تو یہ گناہوں کا نہ ہو سکے، استغفار کریں، اللہ کے سامنے جمع ہوں، نماز استسقاء پڑھیں، اللہ بارش برسا دے گی۔ یہ تو صحابہ کے لیے ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اپنی کھیتی میں آئے تو اللہ کے راستے میں چلتے چلتے باغ خشک ہو رہا تھا، کوئی پانی دینے والا نہیں، ٹیوب ویل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی چشمہ اور نہر بھی نہیں تھی۔ دعا مانگتے تھے، اپنے غلام سے کہا کہ لاؤ جو ہے وہ جو ہے لوٹا لاؤ، مصلی اللہ وضو کیا، نماز پڑھی، کہ دیکھو بادل آیا ہے، کہ نہیں جی، دوبارہ نماز پڑھی، 6 بارہ نماز پڑھی، اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ مجھ سے مانگے۔ تو کہا جی وہ ایک جو ہے پکی کے پر کی طرح ایک بادل، پر کی طرح بادل آ رہے، تب اللہ نے دعا قبول کر لی، وہ بادل آیا اور پھیلا اور بارش برسی، اور جتنی زمین اور باغ تھا سب جل تھل ہو گیا اور اللہ نے سیراب کر دیا ایک فرد کی وجہ سے۔ اور حضور نے پہلے کس سے بھی سنا ہے، اے میرے امتو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ ایک شخص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک شخص جا رہا تھا تو وہ ایک بادل آیا اور بادل کو حکم ہوا کہ فلاں جگہ پر جاؤ، پانی برساؤ تاکہ فلاں کی زمین پر پانی پہنچ جائے۔ اس کا نام گویا فرشتے نے بادل سے کہا، بادل چلا۔ اب یہ آدمی بڑا حیران ہوا کہ اللہ اکبر، یہ کیا بات، اور وہ پیچھے پیچھے چلا تو وہ بادل ایک پہاڑی جو ہے ڈلے میں برسا اور ایک نالی کے ذریعے پانی ایک جگہ پہنچا۔ اب آگے جا کر ایک آدمی اپنے باغ جو ہے کھیت کو پانی دے رہا، کہا یہ وہی ہستی ہے جس کے لیے اللہ نے پانی برسایا۔ تو اس کو پانی دیا، جب وہ سامنے گیا اور اس نے اللہ کا واسطہ دیا، اس نے کہا بھائی کیا آپ کا نام کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، مسافر نام، بھائی میرا نام تو یہ ہے۔ اتنی بات تو بڑی آسانی سے ہوگی۔ اور نے کہا اللہ کے واسطے بتاؤ تم اپنے اس کھیت میں کام کیا کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ نے بہت بڑا کرشمہ ظاہر کیا، بڑی اس کی محنت کی۔ اس نے کہا کہ جب میں کھیتی بوتا ہوں اور جو غلہ اللہ دیتے ہیں، جو غلہ اللہ دیتے ہیں میں اس کے 3 حصے کر لیتا ہوں۔ ایک حصہ سب سے پہلے اللہ کو دے کر فقراء اور مساکین اور یتیموں اور بیواؤں کو دیتا ہوں۔
آج لوگ ان فقیروں یتیموں اور جو ہے کو بوجھ سمجھتے ہیں اور ان سے ڈرتے ہیں۔ او اللہ کے بندو، یہ اللہ کے ہاں کوئی گرے ہوئے نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے امتحان اور ہمیں نوازنے کے لیے، ہمارے مالوں میں برکتیں دینے کے لیے یتیموں کو ہمارے پاس رکھا، فقیروں کو رکھا، بیواؤں کو رکھا، تاکہ ان پر خرچ کر کے اللہ کے خزانے کے دہانے ہم اپنے لیے کھول لیں۔ اگر ان پر دروازہ بند کر دیا، تم جو ہے سونے کی کانوں کے مالک ہوں گے اور تمہارا دل غنی ہو نہیں سکتا۔ یہ تو امتحان ہے ہمارا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ سب میری مخلوق ہیں، یہ فقراء پر میرے نظر میں گرے ہوئے ہیں، ان کے سبب کی وجہ سے وہ کام کروں گا جو کائنات کے والے کر نہیں سکتے۔ تو یہ تو تمہارا امتحان ہے۔ تو اس لیے کہا 1/30واں حصہ میں فقراء مساکین کو دے دیتا ہوں، تیسرا حصہ وہ میں اپنے بچوں اور اپنے جو ہے گھر والوں اور رشتے داروں کے لیے خرچ کرتا ہوں، اور جو آخری تیسرا حصہ دوبارہ زمین میں ڈالتا ہوں۔ اس کا یہ وہ اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمانوں سے بارشوں کو برساتے ہیں۔ اور بھائی اللہ نے تو یہ دین اسلام ایسا دیا، اور بھائی کتنے خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اس میدان سے اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں۔ ان کے نکلنے کا اور ان کے اعمال کو بدل تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ آج اللہ کے راستے میں اللہ کا پیغام لے کر جا رہے ہیں، اور ان کا ایک ایک لمحہ بہت زیادہ قیمتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے مقابلے میں سب سے پہلا لشکر صحابہ کا بھیجا، اور اس میں کہا سب سے پہلے اس میں امیر زید بن حارثہ جو حضور کے منہ پہلے بیٹے تھے کہ یہ اس کے امیر ہوں گے، اور یہ اگر شہید ہو جائے، اللہ کا رسول شہادت کی خوشخبری دے رہا ہے، تو پھر جعفر ابن ابی طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا داد بھائی جو کچھ عرصے پہلے حبشہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں، مدینہ سے ہجرت کی حبشہ پہلی اور پھر حبشہ سے ہجرت کی مدینہ یہ دوسری ہجرت، کتنی قربانی دین کے لیے کی، اور حضور ان کے جہاں آنے پر خیبر قلعہ فتح ہوا تھا، اور ادھر جو ہے حضرت جعفر حبشہ سے مدینہ آئے تھے، حضور کو دونوں اطلاع ایک ساتھ دی گئی، اے اللہ کے رسول خیبر قلعہ بھی فتح ہو گیا، حضرت علی نے دروازے کو اکھاڑ دیا اور فتح ہو گیا، اس کی تاریخ ہے۔ اور جعفر ابن ابی طالب حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ، میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ خیبر کے قلعے کے فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہے یا میرے بھائی جعفر کے میرے پاس آنے کی زیادہ خوشی ہے۔ اب اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ حضرت جعفر کو اپنے ساتھ رکھتے، مدینے میں بساتے، تاکہ اور زیادہ ان کو حضور کے ساتھ رہنے کا موقع ملتا، لیکن انبیاء جیسے اپنی ذات کو، اپنی صلاحیتوں کو امت کے لیے لگاتے ہیں تو اپنے جگر گوشوں کو بھی ان اللہ کے دین کے لیے قربان کرتے ہیں۔ اے جعفر جوان تھے، چھوٹے چھوٹے ان کے بچے تھے، تم بھی اس جماعت کے ساتھ جاؤ، اور کہا جعفر بھی اگر شہید ہو جائیں اور حضور شہید ہونے کی خوشخبری سنا رہے ہیں تو پھر مسلمان ابن رواحہ کو امیر بنا لیں، اور ابن رواحہ بھی اگر شہید ہو جائیں تو مسلمان مشورے سے کسی کو امیر بنا لیں۔ جمعے کا دن تھا، حضور نے ہدایت بیان کی، جماعتوں کو روانہ کیا، تو ابن رواحہ انہوں نے سوچا کہ جمعے کا دن ہے، میں اپنے امیر سے اجازت لے کر آدھے دن رک جاتا ہوں، اور سواری بڑی تیز ہے، سامان تیار ہے، بس جمعہ پڑھتے ہی پہنچ جاؤں گا۔ جماعت صبح نکل گئی اور وہ اللہ کے راستے میں، اور یہ حضور کے دیدار، حضور کی مسجد میں اعتکاف، حضور کے پیچھے نماز جمعہ، جب حضور نماز جمعہ پڑھ چکے اور پیچھے دیکھا صحابہ کی طرف، تو ابن رواحہ کو بھی دیکھا، اے ابن رواحہ تم اللہ کے راستے سے کیوں رک گئے؟ فرمایا اے اللہ کے رسول، آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے، جمعے کا دن تھا، آج ہی کا دن تھا، تو حضور کو تو شاباش دینی چاہیے تھی، کیا سمجھدار ہوں کہ باقی تو سارے نکل گئے، وہی جمعہ پڑھتے چلے جاتے، نہیں، وہ اللہ کے راستے میں گئے ہیں اور یہ حضور کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے رک گیا ہے۔ فرمایا مسجد کا ثواب، جمعے کا ثواب، یہ سارا تمہیں ملا، اس کے ساتھ ساتھ اگر روئے زمین کے تم مالک بن کر سب کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو، یہ سارا نفلی ثواب اس کے ساتھ ملا لو، تب بھی تم اپنے ساتھیوں کے جو مجھے چھوڑ کر اللہ کے راستے میں گئے ان کے آدھے دن کے ثواب کو پہنچ نہیں سکتے۔ باقی تم ان کے ساتھ ہوگے، جنگ میں بھی جاؤ گے، شہادت بھی پاؤ گے، لیکن وہ آدھے دن پہلے جو نکلے ہیں ان کے ثواب کو تم پہنچ نہیں سکتے۔ اور بھائی اللہ کے راستے میں جانا جس کے لیے تمام انبیاء کو مبعوث فرمایا گیا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، کتنے خوش قسمت ہے۔ صحابہ کرام جاؤ اللہ کے راستے میں، یا رسول اللہ رات آ چکی ہے، رات کا اندھیرا ہے، اور گھروں میں چراغ نہیں تو گلیوں میں کیا چراغ ہوں گے، اور زمین کوئی سڑک والی برابر نہیں، نشے و افراد والی ہے، پتھر ہیں، ڈھیلے ہیں، کانٹے ہیں، اور پھر حشرات الارض ہیں، کتنے خطرات ہیں، روشنی ہو ذرا ہم چل پڑیں، تو اللہ کے رسول اللہ کے راستے سے رک رہے ہیں،
فرمایا حضور آرڈر نہیں دیتے تھے، حکم نہیں دیتے تھے، بلکہ فضیلت بیان کرتے تھے. کیا خیال ہے اگر یہ رات بھی تمہاری جنت کے باغوں میں گزرے تو کیا حضرت صحابہ سمجھ گئے کہ اللہ کے راستے میں نکلنا یہ جنت کے باغ. صحابہ اسی وقت اللہ کے راستے میں نکل پڑے، رات کا انتظار نہیں کیا، حالانکہ مدینے میں تھے. یہ مدینہ شہر ہے، یہاں کی عبادت 50 گنا زیادہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، حضور موجود ہے. اس لیے حضور کی صحبت کو چھوڑ کر صحابہ نکلے تو بھئی ہم تو اس زمانے کے ہیں، جو نکلنے والے اللہ کو کتنا ثواب عطا فرمائیں گے. اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنے والے جو اس میدان سے روانہ ہوں گے اور انشاءاللہ سارا مجمع بعد میں نکلے گا، یہ بہت قیمتی وہ اس کام میں نقل و حرکت ہے اور اجتماعیت ہے. جیسے سورج کی روشنی کہاں کہاں پڑتی ہے اللہ پہنچاتے ہیں، تو اس کام کا ان کام کی تاثیر پورے عالم میں. اس لیے پورے عالم کی نیت کر کے ہم اللہ کے راستے میں چلیں کہ بھئی پوری انسانیت اللہ کے سامنے کیسے جھک جائے، یہ انسانیت اللہ کے خزانوں سے لینے والی کیسے بن جائے، امت مسلمہ اس پر دین پر چلنے کی استعداد کیسے پیدا ہو جائے. یہ ساری ہم نے نیتیں کرنی ہیں. جی ہاں، تو ایک تو اجتماعیت پوری دنیا کی نیت کریں آنے والی نسلوں کی، اور ایک پھر جو ہے اجتماعیت جڑ کر رہے. جیسے ایک ماں باپ کو یہ دلی تمنا ہوتی ہے کہ یہ بھائی 10 ہیں، یہ پوری ایک جماعت ہے، یہ مل جل کر ایک جسم کی طرح ہیں. اللہ بھی چاہتے ہیں کونوا عباد اللہ اخوانا، تم سب میرے بندے ہو اور تم سب جو ہے آپس بھائی بھائی بن کے رہو اور اللہ کے اتارے ہوئے دین والی اخوت والا بن کر رہو. اللہ کی رحمتیں تم پر اتریں گی. تو تبلیغ کے ذریعے دیکھو اب لاکھوں کا مجمع موجود ہے. یہ تبلیغ حضور کی محنت کا نتیجہ ہے کہ مسلمان اس طرح ایک میدان میں جمع. اللہ کتنی رحمت سے ہمیں دیکھ رہے ہیں. یہ اتنے مجمع کا جمع ہونا کوئی بات معمولی بات نہیں، صرف اجتماعیت کے لیے کہ بھئی ایک ذمہ دار ہوگا ساتھی اس کے ساتھ جڑ کر چلیں. جی ہاں، جماعت جیسے نماز میں محلے کی نماز میں جہاں پر 50 60 70 آدمی جمع ہوتے ہیں، جمعے کی نماز میں ہزاروں آدمی جمع ہوتے ہیں، اور عید کی نماز میں سارا شہر امڑ آتا ہے، خوش ہوتے ہیں، گلے ملتے ہیں، دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اجتماعیت کو پسند کرتے ہیں. جماعتوں میں جاتے ہوئے یہاں 12 آدمی جا رہے ہیں کہ یہ محبت سے رہیں، جوڑوں پر چند ہزار جمع ہوتے ہیں اور اجتماع پر اللہ لاکھوں کو جمع کر کے دکھلا دیتے ہیں. تو اللہ کا دین جوڑنے والا ہے، اللہ اپنے بندوں کا جوڑ چاہتے ہیں. اس لیے وہ ذمہ دار کے ساتھ رہتے ہیں. اور پھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا عمل ہے، اس کے آداب ہیں. یہ نہیں کہ جو جس مرضی سے چاہے اپنی مرضی سے چاہے کام شروع کر دے، نہیں، جماعت کے ساتھ چلنا ہے، مشورے سے چلنا ہے، سفر بھی ہمارے آداب کے ساتھ ہوں. اس لیے سب سے بہتر تو ہے پیدل چلنا، سب سے بہتر ہے پیدل چلنا. اللہ اپنے نبی کے لیے، ان کی راحت کے لیے اللہ کے حبیب کے براق سواری دے کے پوری دنیا کی سیر کرا سکتے تھے، لیکن اے نبی چلیے، آپ طائف پیدل کی گئے اور آپ نے کتنے سفر پیدل کیے، ہجرت کا سفر کتنا، غار ثور تک آپ پیدل چلے، اور کتنے موقعوں پر آپ پیدل چلے. غزوہ تبوک میں ایک اونٹ پر 10 آدمی کی باری، تو صحابہ اکثر پیدل چلتے تھے. تو وہ پیدل چل کر اللہ کا پیغام پہنچانا. اسی لیے تبلیغ والے سارے عالم کے جو ہے اور رواج کے خلاف کہ لوگ جہازوں میں تیز سے تیز سواریوں میں جا رہے ہیں اور تبلیغ والے پیدل سال کی جماعت چلا رہے ہیں. کیوں؟ یہ وائرنگ ہے، جو ان کے قدم پڑ رہے ہیں، جہاں سے یہ ذکر کرتے ہوئے گزر رہے ہیں، ان کے پسینے نکل رہے ہیں اور ان کی جہاں ان کے خواہشات چھوٹ رہی ہیں، ان کے انوارات نکل رہے ہیں اور ان انوارات سے موسم کی فضائیں بدل رہی ہیں. یہ جو مجمع اتنا زیادہ سانگڑ خوش قسمت ہے اور قسمت ہے سانگڑ والوں کی کہ اتنا بڑا مجمع پورا سندھ امٹ آیا اور ایک میدان میں 3 دن سے بیٹھا ہوا ہے. یہ برکتیں ہیں ان جماعتوں کی کہ جب کوئی ان کو جانتا بھی نہیں تھا اور وہ یہاں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اور دعوت دیتے ہوئے گزرے. ہم نہیں سمجھتے تھے کہ ان کے چلنے سے کیا ہوگا. آج ہمیں آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ ان کا وہ پہلا چلنا آج لاکھوں انسانوں کو اللہ کے میدان میں، اللہ کے محبت میں ایک میدان میں جمع کر کے بٹھا دے گا. یہ دل ایسے نہیں جڑے ہیں، یہ ہم ایسے جمع نہیں ہوں گے. آج ہمیں یہ سعادت ایسے ہی نہیں ملی، اس کے لیے قربانی ہے. اے اللہ، ابھی بہت انسانیت باقی ہے. کتنے تو ایسے ہیں جو تجھے جانتے نہیں، وہ بھی تجھے جاننے، اور امت مسلمہ دین پر ہوتے ہوئے پھر کتنے نقصان میں جا رہی ہے، وہ بھی تیرے خزانوں سے نبی کے طریقے پر فائدہ اٹھانے والے بن جائیں. اے اللہ، ہماری یہ نیت ہے، اس کے لیے ہم جمع ہیں. اس لیے اجتماعیت ہے، ساتھ مل کر چلنا. 2 ساتھیوں کو خدمت کے لیے متعین کیا جائے. راستے میں چلیں تو دائیں طرف چلیں، نظریں جھکاتے ہوئے چلیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے چلیں. اگر سواریوں میں بیٹھنا ہے تو وہ بھی 2 ساتھی خدمت کے لیے ہوں.
بسوں میں بیٹھنا ہو سنت طریقے سے، گاڑی میں بیٹھنا ہو سنت طریقے سے، اور بھائی اپنی جان اپنا مال. جی ہاں، بادشاہ بھی نکل رہا ہے، وزیر بھی نکل رہا ہے، بڑا افسر بھی نکل رہا ہے، مزدور بھی نکل رہا ہے، اور ذمہ دار بھی نکل رہا ہے، حالی بھی نکل رہا ہے. اپنی جان اور مال اللہ کے دین کے لیے، یہ اللہ نے دیے ہیں اور اللہ کہتے ہیں دونوں لگاؤ. میں جان میں بھی برکت دوں گا، مال میں بھی برکت دوں گا. اس لیے تبلیغ والے کسی کا کھانا قبول نہیں کرتے ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ محبت سے کھلا رہا ہے، اگر ہم نے انکار کیا تو اس کا دل بجھ جائے گا. آج لوگ تو جو ہے لوٹ مار چھوٹ کر کے اور رشوت کے ذریعے اپنے جو ہے تجوریوں کو بھر رہے ہیں اور بے برکتیاں لا رہے ہیں اور اپنے لیے ہلاکتوں کا انتظام کر رہے ہیں، اور یہ کہنے کہ نہیں ہم اپنی جان اور مال یہ اس لیے اس کا قبول کر رہے ہیں کہ قبول کرنے سے یہ خوش ہو جائے گا اور اللہ اس کو قبول کر لیں گے، اس لیے اس کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے مسلمانوں میں. یہ وہ اللہ کی ستوار کو لوٹا رہے ہیں. تو 2 ساتھی خدمت میں ٹکٹ بھی یہ لیں گے اور ایک وقت کا کھانا. جو پیسے جمع ہوں 2-3 ساتھیوں کے پاس جمع کر دیں. اور بھائی ہمارا یہ جماعت میں نکلنا صرف تبلیغ کے اعمال کے لیے ہے. کوئی آدمی کچھ اور بتائے کہ جی میرے پاس فلاں کام ہے فلاں چیز ہے، تو نہ کوئی بتائے اور نہ اس کی بات کو سنیں. بھائی ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، ہم تو یہ دعوت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت، مسلمانوں سے ملنا، تبلیغی کام یہی ہوگا. کریں گے بھائی نکلنے والے انشاءاللہ. اور جتنا ہماری سنت کی اتباع ہوگی، ہمارا یہ محنت یہ قبول ہوگی، ہم بھی ترقی کریں گے. اور جن لوگوں میں محنت کریں گے اللہ ان کو بھی نادانی، گمراہی اور جہالت سے نکال کر ایمان کی اعلیٰ پیمانے پر اللہ ان کو پہنچائیں گے. یہ کام 2 دھاری تلوار ہے. اسی لیے نکلتے ہیں سیکھنے کے لیے. بستیوں سے جماعتیں نکل پڑتی ہیں، بستیوں والے کلمہ سیکھ لیتے ہیں. گھروں میں مسئلہ کی جماعت جاتی ہے تو ان کو پاکی ناپاکی کا جہاں مسائل، اور وہ روتی ہیں کہ کسی نے ہمیں بتایا کہ ہم مسلمان ہیں. تو بہرحال اس طرح سنت، سواری پر سوار ہونا وہ بھی سنت کے مطابق دائیں بائیں سے، اور جہاں نکلتے ہوئے کہتا ہے سب سے بہترین مسلمان اپنے گھر سے نکلے گھر والوں کے لیے. جب جماعت والے اپنے ٹھکانوں سے نکلیں تو 2 رکعت نماز گھر میں پڑھ کر پھر نکلے. جس جگہ سے نکلیں 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے، یہ گھر والوں کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے جو انسان اپنے گھر والوں کو دے کر جاتا ہے. اور گھر سے نکلتے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. کسی آفیسر کو درخواست نہیں دی کہ ہمارے لیے سواری بھیج دو یا ہمارے لیے کوئی رابر بھیج دو. یہ اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ میرا نکلنا تیرے نام کی برکت سے، تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں. زندگی بڑی قیمتی ہے، کوئی وقت غفلت میں نہ گزرے، نافرمانی نہ ہو. تو ہی توفیق دے گا اور ہر وقت جو ہے تیری نیکی کی توفیق ملے. تو اس لیے تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں. بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. اس نے اللہ سے یہ معاہدہ کیا، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے جاؤ اس چلنے میں تمہاری رہبری کر دی گئی، سیدھی راہ دکھاؤں گا، کفیتا ہر ناگواری سے تیری کفایت کروں گا. اور جو ہے وہ کہتا متنحا عن الشیطان ہدیتا و کفیتا، تمہاری ہدایت میں ہدایت دے دی گئی، تمہاری کفایت کر دی گئی اور ناگواریوں سے تمہیں بچا لیا گیا اور شیطان کو بھی ہم نے دور کر دیا. اور سفر کی دعائیں جو نئے ساتھی ہیں ان کو پڑھا دیں اور آئندہ ان کو سکھائیں. مسلمان اس کا تو ہر عمل دعا سے شروع ہوتا ہے. وہ کہاں اتنا فارغ دنیا کی باتوں میں لگے. اٹھے تو الحمدللہ الذی احیانا، اذان سنے تو اللہم ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک، وضو کرے تو بسم اللہ پڑھے، کھانا کھائے تو بسم اللہ، اور ختم کرے تو اللہ دعا پڑھے، اور کپڑے پہنے تو دعا پڑھے. اتنا یہ دعائیں یہ ایسی کہ اس کے 24 گھنٹے اللہ کے ذکر والے ہیں. سفر کی دعائیں بھی پڑھنی ہے، سواری پر بھی دعاؤں کے ساتھ سوار ہونا ہے. اور پھر بھائی جہاں پہنچے وہاں پر پہنچ کر اب ہم نے وہاں کام کرنا ہے. سواری سے اترے ہیں، ساتھیوں کو جمع کر لیا جائے کہ اب دیکھیں گرمی شروع ہو گئی، پسینے آنے شروع ہو گئے، لیکن ایک ایک قطرے کا جو اللہ اجر عطا فرمائیں گے اور اس کی وجہ سے اللہ مصیبتوں کو دور فرمائیں گے، اللہ کے دین کا آپ احساس نہیں کر سکتے. تو اس لیے کہتے ہیں اس راستے کی جو غبار پڑے اس کو بھی اللہ قیامت میں خوشبو بنا کر ہمارے جسموں پہ ڈالیں گے، اور راستے کا غبار جو پڑے اللہ جہنم کی آگ کو دور کر دیں گے. تو جب تھکے آ رہے بستی میں داخل ہونے لگے، ساتھیوں کو جمع کیے جاؤ میں دعا کرنے. بستی کے آداب، ہم لوگ تو اللہ کے رسول کے نمائندے ہیں. اللہ کے دین کا پیغام ہم نے دوڑتے ہوئے اور بھیڑ بھڑکا کرتے ہوئے اور بے ہنگم ہم نے نہیں جانا، ہم تو مرتب ہو کر جائیں گے. سب سے پہلے تو ان بستی والوں کی خیر خواہی ہو کہ اللہ تعالیٰ ان بستی والوں پر رحم کر کے ہدایت دے دے.
اللہ ان کو پاکیزہ زندگی دے دے اور ان کے بچے بچے پر اللہ رحم فرما دے. یہ بچہ بچہ حضور کی اور عورتیں بھی حضور کی محنت کرنے والا کیسے بن جائے. اس لیے کہتے ہیں بستی والوں کو شریک کر لو تاکہ ان کے پتہ لگے. لوگ یہ تو فالتو لوگ ہیں، فضول لوگ ہیں، کیوں آئے روکتے ہیں. ان کو پتہ لگ جائے کہ سب سے ہمدرد اگر انسان ہے دنیا میں تو یہ حضور کی محنت کو ہمارے گاؤں میں لے کر آنے والے ہیں. ان کے آنے سے حضور کی محنت آئے گی، علم آئے گا، اللہ کی رحمتیں آئیں گی، عذاب ٹلیں گے. یہ اب اللہ نے پہچان دی، اس لیے ہم عمر کر آ رہے ہیں. تو اس لیے بستی والے بھی سنیں گے ارے آج نفسا نفسی کے زمانے میں یہ دعائیں کر کے رو رہے ہیں اور ہمارے بچوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ہمارے لیے رحمت کی دعائیں، تو وہ ہمارے نمائندے بن کر جائیں گے. مسلمان تو در چلتا ہے، راستے پر چلنے کے بھی آداب ہیں. یہ آداب نہیں ہے، یہ جانور نہیں ہے کہ دائیں طرف پھر گئے بائیں طرف پھر گئے، ادھر گھس گئے ادھر گھس گئے، اس کو ٹکر مار دی اس کو نہیں. دائیں طرف چلنا ہے، ترتیب سے چلنا ہے، نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے چلنا ہے اور زبان پر وہ کلمات جس کے انوارات کی راہوں میں پھیل جائیں، اللہ کی رحمتیں اتر جائیں. اور بھائی مسجد میں جانا ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے. بستی والوں کو پہلے سے اطلاع ہو، ساتھی ہوں وہ آ جائیں گے. اللہ کا گھر آیا تو رک جائیں. اس کی عظمت کیونکہ اللہ کا گھر ہے. اللہ کے گھر میں داخل ہونے کے آداب، پہلے جب جوتا بائیں پاؤں سے نکالیں اور پھر دائیں پاؤں سے نکال کر مسجد میں داخل کریں. السلام علی رسول اللہ پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھیں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب رسول پر بلوایا یہ آپ نہیں تھی بلکہ اللہ کی تجلیات تھی. اللہ نے فرمایا فخلانا علیہ پیچھے میرے خیال میں سانگڑ آتا ہے، کنڈو آدم سے پیچھے سانگڑ ہے، سانگڑ کے سمجھ کے لیے اللہ کی آواز ساتھ ہی ہے. باقی کینٹین لگی خواص کی نمازی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. سانگڑ پہنچ گئے تو یہ بات مان لیتے رہیے. فخلانا علیہ سمجھ کے اللہ بات کر رہے ہیں. پھر اللہ سے بات کی لذت اور اعزاز. آج بڑا افسر ہمیں بلا لے، بچے کو بلا لے اور اس کے ہاتھ میں دسے شفقت پھیر دے، ہم کتنا خوش ہوتے ہیں. بزرگوں کے پاس آتے ہیں، سر پہ ہاتھ پھیر دو، دعا کر دو. یہ اللہ کو کہہ رہے ہیں اے موسیٰ جوتا اتارو، جو مقدس وادی میں ہو. میں اننی انا اللہ، میں تمہارا اللہ ہوں. لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، میری عبادت پر جمے رہو. تو میں مسجد میں جانا جوتے اتارتے یہ وہاں سے بات چلی، یہ اللہ کے گھر ہیں. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سب سے پہلے وضو کریں. اگر مسجد میں صفائی کی ضرورت ہے اور ٹینکی میں پانی بھرنے کی صفائی کریں. پھر وہ جہاں وضو کریں، وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھیں. پہلے اللہ کے در کو کھٹکھٹائیں، اے اللہ ہم بھی سیکھنے والے ہیں اور یہ بستی والے یہ بھی تیرے بندے تیرے نبی کی امت ہیں. اے اللہ آج ان کی بدعمالیوں سے اور ان کی جاتیوں سے آپ ناراض ہیں. اے اللہ ان سے راضی ہو جا، ان کے دلوں کو اپنی طرف پھیر لے. اے اللہ ہم تیرا پیغام لے کر جائیں گے، اے اللہ ان کے دلوں کو نرم کر دے. یہ کیا کتنی خیرخواہی والا کام ہے. ان کی راتوں کی دعائیں، ان کی دن کی دعائیں ساری انسانیت کے لیے. آج انسان اپنے لیے بھی مانگتا ہے تو دنیا کی چیزیں، اور اللہ کے راستے میں نکل کر ایک دیہاتی بھی مانگتا ہے تو ساری انسانیت کے لیے. اور انسان اپنے لیے مانگتا ہے مصیبت کے آنے پر یا وقت حاجت پڑنے پر. اور یہ تبلیغ والے جناب مسجد میں داخل ہوئے نفل پڑھ کے مانگ رہے ہیں، پر نمازوں کے بعد مانگ رہے ہیں اور ساری انسانیت سوئی ہوئی ہے اور کچھ رونے والے راتوں کو اٹھ کر ان کے لیے رو کر اے اللہ انسانیت کو ہدایت عطا فرما دے. اے اللہ تیری زمین پر تیرے یہ بندے تجھے نہ پہچانے، تیری وحدانیت کو نہ جانے، تیرے دین سے دور رہیں. اے اللہ دنیا میں پریشان رہیں، اے اللہ دین کو زندہ کر کے ان کی ساری پریشانیوں کو دور کر دے. یہ ہمدردی خیرخواہی حضور کے اس عمل کی وجہ سے ملی ہے. اور بھائی مشرق کے لیے بیٹھ جائے کیا جو آج ہماری سمجھیں دنیا کے کاموں کے لیے چل رہی ہیں، کھوٹی بن گئی ہیں، تھک گئے ہیں، ذہنی پریشان ہو گئے. ان سمجھوں کو اللہ کے دین کے لیے لگائیں. اللہ راہیں کھولیں گے، اللہ راہیں سجائیں گے اور اللہ تربیت فرمائیں گے. اور دیکھیں کہ ایک جماعت نے کام شروع کیا، آج پوری دنیا میں جماعتیں جا رہی ہیں. مشورے کے لیے بیٹھے ہیں، ان کو مشورے کے لیے بلائیں اور ان کو بھی فکر مند کریں. بھائیو ہم مسلمان ہیں، ہم حضور کی امت میں ہیں، ہم تو ساری انسانیت کے خیرخواہ ہیں. آج ہم خود پریشان ہیں. بات یہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ کیسے ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، ساری انسانیت کے دل کو اللہ کے سامنے جھکا دیں، اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں. امت مسلمہ اللہ کے پیغام کو لے کر دنیا میں چلی جائے. آپ کی بستی میں ہم آئے، بتاؤ یہ بستی والے اس کام پر کیسے کھڑے ہوں گے؟ ان کو اسی وقت فکر مند کر دیں.
پہلے ان کی سوچ ذاتی اور اغراض کے لیے تھی، آج ان کی سوچ اچھا میں زمیندار، میں مزدور، میرے پاس کچھ نہیں، میں بھی اس لیے سوچوں کہ انسانیت کو ہدایت کیسے مل جائے۔ اللہ اکبر، اس کام کے ذریعے کتنی بڑی فکر ملی۔ ایک دنیا کے اعتبار سے بہت بڑے آدمی وہ تبلیغ میں اسی لیے نکلے کہ ایک مزدور آدمی، فقیر آدمی، مزدوری کر کے کمانے والا وہ بیان کر رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا بھائیو، ساری دنیا کے انسان، سارے زمانے، قیامت تک آنے والی نسلوں کی کامیابی اللہ کے دین میں کتنے مطلب حیران رہ گیا کہ اس کو تو صرف اپنے گھر کی 2 روٹی چاہیے، اور اس کو تو کپڑے چاہیے، اس کو تو کوئی نوکری چاہیے، اس کی سطح ذہنی یہ ہے، اور یہ کہہ رہا ہے پوری دنیا کے انسان اور دنیا کے آخری کنارے اور قیامت تک آنے والی نسلیں اور آخرت کی کامیابی، یہ اس کو وسعت کہاں سے ملی کہ یہ تبلیغ کا کام ہو رہا ہے۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت میں تربیت کہ سب سے پہلے ساری انسانیت کی ذمہ داری اور آخرت کو کھولا جاتا ہے۔ کب میں تو سمجھ گیا کہ یہ کام حق ہے، اور اللہ کے راستے میں نکلے، اور پھر اللہ نے ان کے خاندان میں جہاں علماء اور تبلیغ والوں کو پیدا کیا۔ اور بھائی یہ ایسی محنت ہے، یہ ایسی ہماری تربیت ہے۔ صرف میرا کام بن جائے اور میں کھا لوں، میں سے بیٹھ لوں، یہ تو دوسری مخلوقوں کی جہاں یہ طبیعت ہے۔ تو مشورے میں بٹھانا اور سب سے رائے لینا، سوچیں، رائے دیں، اور رائے دے کر سارے، اب 2 ساتھی مسجد میں رہیں، 2 ساتھی خدمت کے لیے ہوں، جب 12 آدمی کی جماعت ہے، 8 آدمی کی جماعت 2 بن کے کسی بستی، وہ کھیتوں میں بکریاں چرا رہے ہیں، وہ گھاس کاٹ رہے ہیں، وہ پانی دے رہے ہیں، وہاں ان کے پاس جائیں، اللہ کا پیغام لے کر جائیں، اور ان کو سمجھائیں کہ اپنی زندگی کو تیسری بناؤ۔ ٹھیک ہے دنیا کے کام کرو، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کے طریقے کے مطابق، اللہ کی مدد کو ساتھ لے لو تو پھر بیماریاں نہیں آئیں گی۔ اللہ کی مدد کو ساتھ لے لو، تمہارے یہ کھیت سوکھیں گے نہیں۔ اللہ کی مدد کو ساتھ لے لو، پھر لڑائیاں نہیں ہوں گی۔ اللہ کی مدد کو ساتھ لے لو، پھر جو ہے تمہارا پڑوسی کو ظلم نہیں کرے گا۔ تو ایسے پھیل جائیں، ہر ایک سے ملنا۔ ہاں یہ قاعدہ ہے، گھروں میں داخل ہو دروازے سے، تو بستیوں کے دروازے کون ہیں؟ وہ جہاں کے وڈیرے ہیں، جو سردار ہیں، جو دنیا کے اعتبار سے اوپر سب سے پہلے امام، اور وہاں کا جو ہے مسجد کا متولی اور دیندار علماء، ان سے ملیں، اور پھر ان خواص سے ملیں، اور پھر ایک ایک فرد تک اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ اللہ کی زمین کو ان اعمال سے بھر دیں، اللہ کی رحمت کو متوجہ کر دیں۔ آج تو اللہ ناراض ہے، یہ زلزلوں میں اتنے 50,000 آدمی ایک کہہ رہے ہیں، بڑی عجیب میں نے بات سنی، کہنے لگے کہ بھائی کچھ لوگ آواز، بھائی اللہ کے گھر آ جاؤ، نماز ہونے والی ہے۔ 1 منٹ پہلے وہ آواز لگا رہا تھا، 1 منٹ پہلے یہ لوگ کارخانوں کے، فیکٹریوں کے، بازاروں کے، بلڈنگوں کے مالک تھے، 1 منٹ گزرا نہیں اللہ نے زمین ہلائی۔ یہ سب جو زکاتیں دینے والے مالدار تھے، آج یہ محتاج بن گئے، پوری دنیا ان کے لیے جو ہے چندے لا کر ان کو دے رہی ہے۔ اللہ ایسی ذات ہے، 1 منٹ نہیں لگا، 1 منٹ نہیں لگا۔ سونامی جو آئے گی، کتنے ملکوں کے شہروں کو اس نے مٹا دیا، چند سیکنڈوں میں اللہ نے پانی کو اٹھایا، پکڑ اس نافرمان انسانوں کو، برباد کرو ان بستیوں کو۔ وہ مچھیرے جو پانی اندر گئے ہوئے، جب وہ واپس آئے، دیکھا ان کے شہر، ان کے گھر، ان کے بچے ختم ہو چکے ہیں۔ اللہ بڑی قدرت والا ہے، اللہ کا علم، قربان جائے اللہ کے علم پر۔ اس لیے بھائی تو سب کے پاس جانا ہے، ان کو جہاں مسجد کی طرف لانا ہے، ان کو سمجھانا ہے تم مسلمان ہو، ذمہ داری کا احساس۔ کبھی کریں گے جماعتیں نکلنے والی گشت انشاءاللہ، تھکا دیں اپنے آپ کو۔ یہ پسینہ جو بہے گا اور جو آہیں نکلیں گی، لوگ اپنی نادانی میں ہمیں برا بھلا کہیں گے، ہم ان کو سنیں گے اور پھر ان کے لیے دعائیں کریں گے، اور پھر اس کے بعد تعلیم کرنی، تعلیم الفضائل، اللہ کے وعدے سنانے ہیں۔ او بھائیو، اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ، ساری کائنات اس کی، وہ سب سے بڑا ہے۔ وہ ہمیں حکم دے کر یہ نہیں کہتا کہ ایسا کرو، نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ بھی، اگر تم ایمان والے ہو جاؤ گے، میں دنیا میں تمہیں پاکیزہ زندگی دوں گا، تم ایمان والے ہو جاؤ گے، تمہیں عزت عطا کروں گا۔ تو یہ ایمان کی دعوت دے دیں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور اللہ کے سامنے سر جھکانے والے ایمان اور مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو تعلیم میں بیٹھے، تعلیم میں سب سے پہلے تجوید ہو، تجوید میں جو ہے اپنی صورتوں کو جو ہے ٹھیک کر لیا جائے، اور بس 2 ساتھیوں کی جوڑی ہوتی ہے، ایک پرانا ایک نیا، سب سے پہلے کلمے کو سکھایا جائے، ایمانیات کو سکھایا جائے، اور پھر جو ہے
وضو اور غسل کے جو فرائض اور نماز کے مسائل ان کو سکھایا جائے تاکہ نماز پڑھائے تو سب سے پہلے اچھی نماز ہو اور پھر تبلیغ کے احکام کو سکھایا جائے، دو سیکھنے والے ہوں۔ تو فضائل کی تعلیم ہو، تعلیم میں کتاب کو پڑھا جائے، تجویز کی جائے تاکہ ہماری صورتیں ٹھیک ہو جائیں، اور 6 نمبروں کا مذاکرہ، یہ 6 صفات جو سیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہر عمل کی، یہ پورا دین نہیں ہے لیکن ہر عمل کے لیے ضروری ہے۔ نماز ہو تو اللہ کی ذات پر یقین کے ساتھ، نماز ہو تو مسائل اور مسائل والے علم کے ساتھ، فضائل کے شوق کے ساتھ، نماز ہو تو حضور کے طریقے پر، نماز ہو تو اخلاص کے ساتھ، نماز ہو تو مشقت اور مجاہدے کے ساتھ۔ یہ 6 نمبر ہر عمل میں ضروری ہیں۔ دعوت دیں تو ایمان کے جذبے پر، حضور کے طریقے پر، اور دعوت دیں تو فضائل کے علم کے ساتھ، دعوت دیں تو اللہ کی عظمت کے استعداد کے ساتھ، دعوت دیں تو اخلاص کے ساتھ، اور دعوت دیں تو قربانی کے ساتھ۔ یہ قربانی جو ہے پورے باقی شہروں کو دیکھو بازار کھل گئے، اور سانگر والوں کو دیکھو بازار بند کر کے میدان میں دھوپ میں اللہ کے فرش پر، عرش کے نیچے، جیسے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اس بیٹھنے کو قبول فرما دے۔ اور بھئی یہ کام معمولی نہیں ہے، یہ کام معمولی نہیں ہے، بہت بڑا نبیوں والا کام ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا کام ہے۔ اللہ نے جب بھی کسی قوم پر احسان کا ارادہ کیا، یہی محنت دے کر بھیجی، دنیا کو آگے چلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ محنت دی، آج اللہ نے یہ کام ہمارے لیے حوالے کیا ہے، ہمیں دیا ہے، اور یہ دلیل ہے کہ اللہ عالم کے ساتھ خیر کا ارادہ کر رہے ہیں، بشرطے کہ ہم اس کام کو صحیح طور پر کرنے والے بن جائیں۔ تو اس طرح بھائی تعلیم کرنی ہے، سیکھنا سکھانا کرنا ہے۔ ظہر کے بعد پھر لوگوں کو بتانا بھی ہے جماعت آئی ہے، اور پھر تعلیم کرنی ہے، اور ظہر کے بعد 2 ساتھی ہوں تو آپ نے آپس میں سیکھنا سکھانا ہے۔ اصل تو یہ اجتماعی اعمال ہیں، اجتماعی دعوت کیسے دی جائے، انفرادی دعوت کیسے دی جائے، استقبال کیسے کیا جائے، تعلیم کے یہ اجتماعی مذاکرے سیکھنا سکھانا ہو، اور بھائی کھانے کے آداب، سونے کے آداب، اور جو ہے دوسرے پہننے کے آداب، یہ 2 ساتھی آپس میں مذاکرہ کریں تاکہ ہمارا ہر عمل اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق ہو۔ لوگ دیکھیں، ان کی شکلیں دیکھو، ان کے لباس دیکھو، ان کا اپنا دیکھنا دیکھو، کیوں یہ نبی کے طریقے کے داعی ہیں، اس لیے نبی کی سنتیں ان کی زندگیوں میں زندہ ہیں۔ اور بھائی ایک عمومی گشت کیا جائے، عصر کے بعد ایک جماعت گلیوں میں پھرے، عمومی گشت میں ایک ساتھی مسجد میں بیٹھ کر بات کریں، اس سے پہلے ترغیب ہو جائے، کیونکہ فضائل کی بنیاد دیکھو اللہ داعی ہیں، تمام انبیاء داعی ہیں، نبیوں کی دعوت سے حق آیا، نبیوں کی دعوت سے امن قائمہ، نبیوں کی دعوت سے انسانیت بنی، اور آگے یہی انسانیت چلی۔ اللہ نے ایمان والوں کو زمین کا وارث بنایا، ظلم کو دعوت کے ذریعے ختم کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے یہ کام اس امت کو ملا، اور اللہ کی کیسے مددیں ہوئیں۔ فرعون اپنی فرعونیت میں ڈوبا، اور نمرود بادشاہت میں ہلاک ہوا، قارون اپنے مال سمیت زمین کے اندر گیا، قوم شعیب تجارت کے بازاروں نقشوں سمیت اللہ نے ان کو فرشتے کی چیخ سے ہلاک کیا، قوم سمود پہاڑوں میں گھر بنا کر رہتی تھی، اللہ نے ان پر فرشتے کی چیخ بھیجی، اور وہ ان کے دل جو ہے وہ کلیجے باہر آ گئے۔ تو اللہ کا یعنی جو باطل مٹتا ہے وہ دعوت حق سے، تو اس لیے بھائی وہ ترغیب دیں اور ان کو تیار کریں کہ اللہ کی مدد ساتھ ہے، جو تیار ہوں تو ان کو آداب بیان کیے جائیں۔ ایک ساتھی مسجد میں بیٹھ کر آنے والوں اور بیٹھنے والوں سے دین کی بات کرتا رہے۔ ہمیشہ ہماری دعوت ہے کیا کہ بھائی کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کامیابی کا راستہ اللہ کا دین ہے، اور دین کا زندہ ہونا نبیوں کی محنت سے ہے، اور وہ ذمہ داری ہمارے ذمہ ہے۔ ہمارے نبی عالم نبی، تو یہ امت بھی عالمی امت ہے، اخرجت للناس، ساری انسانیت کو اللہ کے سامنے جھکانا ہے۔ فضائل سنا کر ان کو تیار کریں۔ جماعت جو جائے اس میں ایک متکلم ہو جو بات کرے گا، ایک رہبر ہو بستی کا سنجیدہ آدمی جو لوگوں سے ملائے گا پیار کے ساتھ، ایک امیر ہو جو جماعت کو سنبھال کر چلے گا۔ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جانا ہے، ایک ایک مسلمان سے ملنا ہے، اور ان کو وہاں کے اپنی جگہوں سے لا کر مسجد میں۔ بہترین متکلم وہ ہے جو نقد لے کر آئے۔ 1-2 ساتھی ذکر میں ہوں گے۔ حضرات انبیاء کرام کی تو روحانیت ایسی کہ مخلوق میں ہوتے ہوئے ان کے دل عرش پر پہنچے ہوتے تھے، اللہ سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ ہم لوگ بازاروں میں جا رہے ہیں کہ بازاروں کی چیزیں اثر نہ کر دیں، 2 ساتھی اللہ سے، ایک ساتھی دعا کریں، ایک ساتھی استقبال کے لیے، تو وہ کریں گے انشاءاللہ ایسی محنت، اور پھر کل لوگوں کو پیغام پہنچا کر پھر اللہ کے ساتھ، اے اللہ جیسے تیرا حق تھا پہنچانے کا ہم نہ کر سکے، اے اللہ ہم نے مسلمان بھائیوں کو ہم آمادہ نہ کر سکے، معاف فرما، اے اللہ ان مسلمانوں کو بھائیوں کو اس دین کی محنت کے لیے قبول کرو۔ اور پھر ایک بیان کہ پورے دن محنت کے بعد ہم یہ نہیں کہ جی جماعت آئیے لاؤڈ اسپیکر چالو کرو اور جناب بیان سنا دو، نہیں،
حضرات انبیاء کرام کو اللہ نے حکم فرمایا کہ جاؤ چل چل کر ایک ایک کے پاس جاؤ، ایک ایک کو سمجھاؤ، اے میرے رب میں نے دن رات پکارا، 950 سال پکارا، ہر ایک کے پاس گیا، مجلسوں میں پکارا، گھر میں بیٹھ کر بات کی، 950 سال تک یہی کا راستہ ہے، اے نوح 950 سال تک بلاتے رہے، چاہے ایمان والے چند آدمی ہوئے، لیکن راستہ یہی ہے۔ پھر مغرب کے بعد جو ہے اعلان بھی ہو، اعلان کرنے والا بھی، اعلان ہمارا یہ پہلا پیغام ہے بستی والوں کو، اعلان والا سنجیدہ اور مضبوط اور بڑے زور سے بولے، بھائیو میری آپ کی سارے انسانوں کی کامیابی اللہ کے مبارک دین میں ہے، یہ دستور ہے زندگی جو اللہ نے بنایا ہے، اسی سے ساری ترقیاں ختم ہوں گی، سارے جو ہے یہ ٹکراؤ ختم ہوں گے، اللہ کا دین ہے، یہ دین زندگی میں کیسے آ جائے اس کے لیے بات ہوگی، تشریف رکھیں، جس کے دن میں بیان ہو وہ بھی اللہ سے مانگے۔ جی ہاں، مغرب کے بعد اگر بیان ہے تو سنتیں جو ہے ہم کہہ کر پڑھیں اور سنتیں مختصر کر لیں، اور پھر ساتھیوں کو مسجد جو ہے مجمع کے قریب کریں اور ہم پیچھے ان کے بیٹھ جائیں، بیان کرنے والا اللہ کی عظمت کو لے کر ایک 6 نمبر بیان کرے، پہلے اللہ کی وحدانیت بیان کرے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرے، پھر نماز بنانے کو بیان کرے، پھر اللہ والے علم فضائل و مسائل کے علم کو بیان کرے، پھر اللہ کا ذکر کہ اللہ کی عظمت کا استحضار ہو، پھر اخلاص کو بیان کرے، اخلاق کو بیان کرے، اور 6 نمبر بیان کر کے پھر لوگوں کو ان صفات کے آنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ سے بلائیں اور نقد ان کو نکالا جائے۔ دیکھیں ایک شخص کی دعوت شروع ہوئی، آج کروڑوں مسلمان نقل و حرکت والے ہیں، تو بھائی کریں گے نکلنے والی جماعتیں انشاءاللہ، اور جو نام دیں ان کے پاس جائیں اور ان کو وصول کر کے لائیں اور ان کے نام لے کر راتوں کو دعا کریں، جن جن کو ہم نے دعوت دی، چاہے انہوں نے بات کو سنا تو ان کے لیے تو خوب، حتیٰ کہ جنہوں نے ہمیں دھکے دیے، جنہوں نے ہمیں جاہل کہا، جنہوں نے کہا تم فضول لوگ ہو، اور جنہوں نے ہمیں تک ستایا، ان کے لیے بھی راتوں کو اٹھ کر ہم دعائیں کریں گے۔ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، طائف والوں نے حضور کو کتنی تکلیف دی اور آپ خونم خون ہوئے، آپ کا خون جوتوں میں جمع اور آپ بے ہوش ہونے لگے، فرشتے آئے کہ آپ حکم دیں تو پہاڑوں کو ملا کر ان کو پیس دیا جائے اور یہ ختم ہو جائے۔ تو ایک تو بات کہ اے اللہ اگر آپ راضی ہیں تو مجھے جو تکلیفیں پہنچی ہیں آپ کی رضا کے بعد مجھے ان تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایسے بھی جواب میں چلنے والے اے اللہ ہمارے بھائی نے ہمیں لگایا، ہمیں لگایا، ہمیں نصیبیں دی، ہمیں اس کی آپ راضی ہیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، اے اللہ ان کو بھی محنت والا بنا۔ یہ تو حضور نے یہ کہا، اور دوسرے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرشتے کو بھیجا، ان کو جو ہے اللہ اپنے عذاب سے آزاد کر دے، آپ حکم دے تو پہاڑوں میں پیس دیا جائے۔ اللہ کے رسول نے ان کی سفارش کی، کیا کی ان کی سفارش کی، اور سفارشی کلمات کیا ہیں؟ یہ سفارش اتنا زیادہ اللہ کو ناراض کرنے والے، اللہ اتنے غصے میں ہیں کہ اختیار دیا جا رہا ہے ان کو ختم کر دے۔ سفارش کیا کی؟ اے اللہ اگر یہ آج انہوں نے میری بات کو نہیں مانا تو مجھے امید ہے کہ ان کی نسلیں آئیں گی وہ تیری وحدانیت کے کلمات کو کہنے والی بنیں گی، ان کے تو پھر اے اللہ ان کو ان پر عذاب نازل نہ فرما۔ یہ حضور نے سفارش کی۔ ہاں یہ دین کیسا ہے کہ اے اللہ ان کی، اور آج سندھ کا جو ہے اسلام جو بر اعظم کا باب الاسلام کہلاتا ہے، اللہ اس کے قدر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ محمد بن قاسم کے جو ہے صحیفے میں، اور محمد بن قاسم اسی بنی فخر طائف والوں کی اولاد میں تھے، لیکن وہ اللہ کے رسول کی دعا قبول ہوئی، ہم سب کا اسلام اور اسلام پر چلنا یہ حضور کی اس دعا کا نتیجہ ہے۔ اس لیے میں اس والوں اللہ تعالیٰ ہم کو پھر اسی طرح اس دین کی محنت کے لیے قبول فرما لے، پھر جماعتوں کو وصول کیا جائے، راتوں کو مانگا جائے، اللہ کے راستے میں ان کو بھیجا جائے، اور راتیں بھی ہماری، دیکھو آج نوجوان ساری رات کیسے فضول کام میں، اللہ کی نافرمانی میں، حرام چیزوں میں گزارتا ہے۔ پہلے سوتے تھے لوگ کبھی رات سونے کے لیے، لیکن جاگ رہے ہیں، اس سے پتہ لگا دین والے جو جاگتے تھے یہ بالکل صحیح ہے۔ اللہ نے رات آرام کے لیے بنائی ہے، فرمایا عشاء کی نماز پڑھ لو اس کے بعد بات نہ کرو، تاکہ تہجد میں اٹھ کر کسی در پہ جانے کی ضرورت نہیں، کسی کے سامنے ہاتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں، کسی کے سامنے رونے کی ضرورت، اور یہ فقراء مساکین ان پر تو اللہ کی رحمت ہے، راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اور ساری انسانیت کے لیے خیریں مانگیں، اور یہ تبلیغ والے تو سارے کے سارے اٹھ کر اللہ سے ساری انسانیت کے لیے مانگیں، اے اللہ مسلمانوں کو پاکیزہ زندگی عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کو اس مبارک محنت کو زندگی کھڑا فرما، ان کے گھروں میں دین کی محنت کو چالو فرما، اے اللہ جو دوسری قومیں بس رہی ہیں اے اللہ ان کو بھی ہدایت کی دولت سے نواز دے۔ تو کریں گے بھائی دعائیں انشاءاللہ۔
انبیاء نے ایسی آسان کام، دیکھو ایک ہے عقل مندوں کی دعا اور ایک ہے ناسمجھ کی دعا۔ زمین ہے، غلہ ہے، زمیندارہ کرتا نہیں ہے، اگاتا ہے نہیں، اور دعا کرتا ہے اللہ تو قدرت والا ہے مجھے غلہ دے دے۔ اللہ دے تو سکتے ہیں اور دیا بھی ہے، لیکن بھی ایسے اس آدمی کو دے دیں گے؟ یہ بیوقوف والی ناسمجھ والی دعا ہے۔ جی ہاں، تجارت کر لی جا، دکان پہ بیٹھتا نہیں، اللہ نفع دے دیں۔ اللہ قادر تو ہے، اتنا تعلق ہو، نہ دکھا بھی دیں گے، دکھایا بھی ہے۔ لیکن عقل مندی کی دعا کیا ہے کہ زمین کرو، اللہ کے احکام کے مطابق کرو، بیج ڈال دو، اب آسمان کی طرف دیکھو، اللہ آسمان سے بارش برسائے گا، ایک ایک دانے سے جہاں اللہ 7 بالی پودے نکالے گا اور اس میں ایک بالی ہوگی، ہر بالی میں 100 دانے ہوں گے، ایک دانے پر اللہ 700 دانے سے عطا فرمائیں گے۔ یہ کس نے دیے ہیں؟ یہ ہے عقل مند کی دعا۔ تجارت کر رہے ہو، اللہ کے احکام کو پورا کر رہے ہو، زکات دے رہے ہو، غریبوں کا خیال کر رہے ہو، اللہ نفع دے، اب اللہ نفع ڈالے گا۔ تو اسی طرح بے عقل مندوں کی دعا، نیک انبیاء کرام ہمیں دعوت والی محنت دے کر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دعا دے کر گئے، پورے دن اپنے آپ کو تھکانا اور راتوں کو اٹھ کر دعا کرنا۔ اور اسی لیے 3 دن آپ لوگ بیٹھے، اپنے آپ کو فارغ کیا، سارا شہر امت آیا اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اعمال میں اپنے آپ کو تھکایا، سب کچھ چھوڑ کر، سب کا خیال چھوڑ کر آئے ہو۔ 3 دن کی مشقتوں کے بعد آج اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے ہیں، اللہ سے رو کر منانا ہے اور اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے، اللہ کی چاہت پر زندگی لانی ہے اور اس دین کو لے کر پوری دنیا میں جانے کے ارادے کیے ہوئے ہیں، تو یہ ہے دعا۔ نبیوں والے ایسے حضرات انبیاء کرام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آسان اور فطرت کے مطابق اور عزت والا کام اور عزت والی دعا دے کر گئے ہیں۔ دل کی بھر کی محنت ہو اور دل جمع ہو۔ اب ایک آدمی کا دعا مانگنا اور لاکھوں کا دعا مانگنا، اللہ اکبر، اللہ تو ایک کی دعا کو سنتے ہیں، تو یہ لاکھوں کا مجمع اور اتنی قربانیوں کے بعد اس لیے یقین ہو کہ جو مانگیں گے اللہ پورا کریں گے۔ اس لیے بھئی اب دعا مانگنی ہے اور اللہ سے مانگ رہے ہیں تو توجہ کے ساتھ، یعنی کہ زبان سے تو کچھ اور کہہ رہے ہیں اور دماغ کہیں اور پھر رہا ہے، کیونکہ اللہ تو جانتے ہیں۔ اگر مانگنے والا، بڑے سے لینے والا، وہ مانگ اس سے کہتا ہے یہ دے دو اور دیکھ کر دوسری طرف ہے تو وہ دے دے گا۔ اللہ تو دل کی دل، غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی، غافل دل کی دعا، تو دعا بھی استحضار اور عظمت کے ساتھ، اللہ کے دھیان کے ساتھ۔ اب ان اعمال کے بعد اب ہاتھ اٹھائیں اور اللہ سے مانگیں اور درود شریف پڑھ لیں۔